बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ने गज़ल पढ़ी थी मीर तकी मीर की, फ़कीरा न आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आज हम उसकी मश्क को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि दर्ज सैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब देने हैं हमने इन सवालों के। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि गज़ल के मतला की वजाहत करें। इसका जवाब है मीर तकी मीर की ये गज़ल उर्दू अदब की बेहतरीन गज़लों में शुमार होती है। इस गज़ल का मतला ये है, फ़कीरा न आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यहाँ पे हम मतला की वजाहत भी कर लेते हैं कि मतला की वजाहत करते हुए कहा जा सकता है कि मीर ने इस शेर में सूफियाना और दरवेशाना मिजाज का इजहार किया है। शायर कहता है कि वो इस दुनिया में एक फ़कीर की तरह आए और अपनी बात कहकर जा रहे हैं। इसमें दुनियावी ख्वाहिशात, खुदगर्जी या लालच का कोई शुबा शाइबा नहीं, कि कोई शक नहीं कि वो दुनियावी लालच में पड़ गए हैं। वो दुआ देकर रुखसत हो रहे हैं कि दूसरों की खुशी में ही इनकी असल खुशी है। ये शेर इंसान की आर्जी ज़िंदगी, दुनिया की बेसबाती और बेगर्जी के फ़लसफ़े की अक्कासी करता है। शायर अपने दिल में किसी किस्म की कोई दुश्मनी, कदौरत या गिला नहीं रखता, दूसरों के लिए खुशी और भलाई की दुआ करता है। ये एक मिसाली इखलाकी रवैया है जिसकी तस्वीर कशी मीर ने नहायत सादगी और गहराई के साथ की है। मेरे चैनल पर ग्रामर के नाम से, उर्दू ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर मतला, मक्ता, शेर, बंद, इनकी तारीफ़ें भी तफसील के साथ वीडियो बनी हुई है। वहाँ से भी आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, शायर किस वादे को वफ़ा करने का ज़िक्र कर रहा है, कि वो कौन सा वादा है जिसको वफ़ा करने का ज़िक्र किया है। इसका जवाब है मीर तकी मीर की इस गज़ल में अहदे वफ़ा का ज़िक्र करते हुए इंसानी ताल्लुकात और मोहब्बत की गहरी हकीकत को बयान किया गया है। गज़ल के आशार में वो महबूब से किए गए वादे और अहद की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जाहिर करते हैं कि ये अहदो पैमान अक्सर निभाए नहीं जाते। यहाँ शायर अहद को वफ़ा करने के इस ख्याल पर रोशनी डालता है जो मोहब्बत में किया जाता है, लेकिन वो इस हकीकत को भी बयान करता है कि मोहब्बत और दुनियावी ताल्लुकात में बेवफाई और बेसबाती आम है। इस गज़ल में मोहब्बत, तर्क दुनिया और बेगर्जी का फ़लसफ़ा नुमायाँ है। मीर का अंदाज़ बहुत दरवेशाना है। वो कहते हैं कि उन्होंने हर अहद को निभाने की कोशिश की, लेकिन दुनियावी ताल्लुकात की फ़ितरत ही ऐसी है कि वफ़ा की उम्मीद अक्सर पूरी नहीं होती। इस शेर में ज़िंदगी के नापायदार रिश्तों की तलखी और इंसानी रवैयों की हकीकत को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कि इस गज़ल की सबसे अहम खूबी क्या है, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट खूबी है वो इसमें क्या है। मीर तकी मीर की इस गज़ल फ़कीरा न आए सदा कर चले की सबसे अहम खूबी इसकी सादगी, गहराई और सूफियाना रंग है। इस गज़ल की नुमायाँ खसूसियात दर्ज सैल हैं। पहली इसमें जो खूबी हमने बयान की है खसूसियात में, वो ये है कि तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ाए बेसबाती। ये गज़ल दुनिया की बेसबाती और आर्ज़ी हकीकत को बहुत दिलनशीं अंदाज में बयान करती है। मीर ने इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी को इस खूबसूरती से पेश किया है कि कारी जो है, पढ़ने वाला एक गहरे रूहानी और फ़लसफ़ाना तजर्बे से गुज़रता है।
پوچھا تو اس میں شارٹ ہی کیا ہے، لیکن تھوڑا سا تو ہم کچھ نہ کچھ اس میں بتائیں گے۔ اگر شارٹ میں بھی آتا ہے تو کچھ لکھنا پڑتا ہے تو ہی جا کے مارکس ملتے ہیں۔ سادگی اور روانی، میر کی زبان جو ہے وہ نہایت سادہ اور عام فہم ہے کہ ہر عام بندے کو بھی اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سادگی میں ایک گہری معنویت چھپی ہوئی ہے۔ اشعار پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوں۔ آگے ہے درویشانہ اور صوفیانہ لہجہ۔ شاعر کی شخصیت اس غزل میں ایک درویش یا فقیر کی شکل میں سامنے آتی ہے کہ بالکل ایک سادہ زندگی گزارنے والا جو دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ صرف دوسروں کے لیے دعا اور خیر کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عشق اور وفا کا ذکر۔ غزل میں عشق، عہد وفا اور انسانی تعلقات کی کمزوریاں ایک گہرے انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ میر کا لہجہ ایک عاشق کا ہے جو محبت کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ وہ اپنے تجربات کو شاعری میں بیان کر رہا ہے۔ مختصر، اس غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہے بلکہ زندگی اور محبت کے بارے میں ایک گہری بصیرت بھی فراہم کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر کی عمر کس فکر میں کٹی ہے، کہ پوری اس کی جو عمر ہے وہ کس فکر میں گزری ہے۔ میر تقی میر کی زندگی اور شاعری ان کے گہرے مشاہدے، دکھ اور فلسفانہ فکر کی عکاس ہے۔ ان کی غزل فقیرا نہ آئے صدا کر چلے میں شاعر کی عمر کے ایک بڑے حصے کی جھلک ملتی ہے، کہ عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں نظر ہمیں آتا ہے کہ شاعر نے اپنی عمر کو درج ذیل فکروں اور تجربات میں گزرتے ہوئے بیان کیا، جیسے محبت کی ناقدری اور بے وفائی، دنیا کی بے ثباتی کا شعور، غم اور تنہائی، صوفیانہ سوچ، خود شناسی اور زندگی کا گہرا فلسفہ۔ آگے سوال نمبر 5 ہے درج ذیل اشعار کا نہیں، شعر کا مفہوم یہ ایک شعر ہے جس کا ہم نے مفہوم لکھنا ہے۔ شعر یہ ہے: پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر، اس کی ہم نے تشریح میں بھی اس کی ساری وہ کی ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے تیری محبت اور عشق میں اتنی حد تک کہ اس حد تک دیوانگی اور پرستش کی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں تجھے خدا جیسا بنا دیا ہے، کہ بے حد محبت کی ہے۔ یہ عشق کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، جہاں عاشق اپنے محبوب کو ایک روحانی الواحی مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ہم نے تشریح کر لی، مفہوم دیکھ لیا۔ آگے جو سوال نمبر 6 ہے وہ غزل کے پہلے، تیسرے اور آخری شعر کی حوالوں کے ساتھ اور شاعر کا پس منظر لکھتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے تشریح کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے صرف شاعر کے اسلوب بیاں اور مجازی مفاہیم پر تبصرہ کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ اس کے الفاظ کے معنی ہم نے دیکھنے ہیں، جو کہ ہم نے غزل کی تشریح والی ویڈیو میں اس کے معنی کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے مختصر عبارت لکھیں، جیسے مشرق، مغرب، دن، رات، ازل، ابد، شعور، لاشعور، سفید، سیاہ، جلانا، بجھانا۔ مختصر عبارت ہم نے لکھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں ابد تک سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے لاشعور کی تاریکی سیاہ اندھیروں جیسی لگتی ہے۔ ایسے میں دل چاہتا ہے کہ کسی امید کے چراغ کو بجھانے کی بجائے دوبارہ روشن کر دیا جائے۔ آگے ہم نے ہر جز کے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔
غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات میں وسعت آتی گئی۔ آگے ہے اصطلاحی لحاظ سے مطلع ہوتا ہے غزل کا آخری شعر، جس میں جو شاعر ہے وہ اپنا نام اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کا جو آخری شعر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلع۔ مطلع کے دونوں مصرے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اس غزل کے مطلع کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں مصرے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ شاعر اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مطلع میں۔ کسی بھی مقطع کی مثال کا درست مصرع یہ ہے، یعنی کہ کسی بھی مقطع کی مثال کا درست مصرع ہے۔ مقطع مطلع کی قافیہ ردیف کی میرے چینل پر الگ سے بھی اردو گرامر کے نام سے پلے لسٹ میں ویڈیوز پڑی ہیں، وہاں سے آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پوری اس کی تشریح اور اس کی معنی مفہوم ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع، جس کے اندر شاعر اپنا نام اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔